اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم کل عرض کر رہے تھے سورہ مریم کے تعارف کے ضمن میں کہ کس طریقے سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے جو ہے وہ اسلام کی جو تبلیغ فرمائی اور اسلام کے احکامات اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے پوچھا تو آپ نے کس طریقے سے ان کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں، روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے ہمیں اسلام کے احکامات بتائے، ہم نے تصدیق کی، ان پر ایمان لائے، جو دین وہ لے کر آئے تھے ہم نے اتباع کی، پھر ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جو چیزیں انہوں نے ہم پر حرام کی تھیں ہم نے ان کو حرام قرار دیا، جو چیزیں انہوں نے ہم پر حلال کی تھیں ہم نے ان کو حلال قرار دیا، پھر ہماری قوم ہم پر حملہ آور ہوئی، انہوں نے ہمیں اذیتیں دی، ہمارے دین کی وجہ سے ہم کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ ہمیں اللہ کی عبادت سے بت پرستی کی طرف لوٹا دیں، اور جن ناپاک چیزوں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے ان کو پھر سے حلال کر دیں۔ پھر جب انہوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا، زیادتی کی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے، تو ہم آپ کے ملک کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کو ترجیح دی، ہم آپ کی پناہ میں راغب ہوئے، اور اے بادشاہ ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ کے پاس ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، پھر اس کے بعد نجاشی نے، کیونکہ اسے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ان کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ صحیح نہیں ہے، تو ناظرین پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنا دی۔ نجاشی ان آیات کو پڑھ کر سن کر رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، اس کے درباری بھی رونے لگے، حتیٰ کہ ان کے مصاحف بھی بھیگ گئے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب یہ بتایا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، روح اللہ ہیں، تو نجاشی نے ناظرین ایک تنکا اٹھایا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ تم نے عیسیٰ ابن مریم کے متعلق جو کچھ کہا وہ اس تنکے کے برابر بھی کوئی چیز زیادہ اور کم نہیں ہے، جتنا تم نے بتایا وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد نجاشی نے کہا ان کافروں سے کہ میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور یہ ہماری پناہ میں رہیں گے۔ پھر ناظرین و سامعین، سورہ مریم میں آپ یہ دیکھیں کہ اس سورت کا افتتاح یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کی ولادت سے ہوا۔ ان کے والد حضرت زکریہ علیہ السلام شیخ فانی تھے، ان کی والدہ بانجھ تھیں، ان سے اولاد نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ عادت کے خلاف بھی چیزوں کو وجود میں لے آتا ہے۔ اور یہ ذکر فرمایا کہ زکریہ علیہ السلام نیک مرد تھے، انہوں نے اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کی دعا قبول فرمائی۔ اس کے بعد مقدس قواری سیدہ مریم سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، تاکہ یہ خلاف عادت کاموں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دوسری دلیل ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے یہود اور نصارہ میں اختلافات وجود میں آئے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا اپنے عرفی باپ آزر سے مناقشہ کا ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے تھے، ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بانجھ تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے خلاف عادت ان کو بھی اولاد عطا فرمائی، اور ان کے ہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے طور پر اپنے رب سے مناجات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست پر ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا ذکر
ذکر ہے کہ وہ صادق الوعد تھے، وعدے کے سچے تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے ان انبیاء پر انعام فرمایا اور انہی لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہیں توحید کی دعوت دیں اور شرک کو ترک کرنے کا حکم دیں۔ پھر اس کے بعد نیک لوگوں کے بعد آنے والے لوگوں نے فرمایا کہ نمازیں ضائع کی، اپنی باطل خواہشات کی پیروی کی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، توبہ کرے، نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ ان سے دائمی جنات کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ڈرایا کہ گزشتہ امتوں کی سرکشی اور ایمان لانے سے تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے اور مسلمانوں کی ہدایات زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹے اور شریک سے منزہ ہے۔ پھر فرمایا کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور مجرمین کو دوزخ کی طرف لے کر جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرے اس کو عذاب سے ڈرایا، مومنین صالحین سے راضی ہوا، اس کا بیان ہے، اور یہ کہ قرآن مجید میں مومنین کے لیے بشارت ہے اور کفار کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ تو ناظرین، یہ جو مضامین تھے سورہ مریم کے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم آیت نمبر 5 ہے، جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی اہم بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اسے ولیًّا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ولیہ پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، آخر میں علامت وقف اندر 5 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 5 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، انا دوسرا، یا تیسرا، خفتو چوتھا، الموالیہ پانچواں، من چھٹا، ورائی ساتواں، پھر اس کے بعد کانت آٹھواں، امرأتی نواں، عاقرن 10واں، فا 11واں، حب 12واں، لی 13واں، اور اس کے بعد ناظرین جو ہے لدن 14واں، ولی یا 15واں۔ کل یہاں 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ و انا علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انی و انی خفتو الموالیہ۔ ناظرین خفتو میں تا پر پیش ہے، اسے الموالیہ کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسے ہم پڑھیں گے خفت الموالیہ من ورائی، علیحدہ یا علیحدہ پڑھیں گے ورائی۔ اچھا، من نون ساکن ہے، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں اپلائی ہوگا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، الف مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ من ورائی وکانت امرأتی، کانت میں تا ساکن ہے، لیکن ناظرین یہاں پر ملانے کی صورت میں تا کے نیچے زیر ہوگا، اسے امراتی کی میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور میم ساکن کے ساتھ ہی ملا کر اس کو پڑھا جائے گا، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، را پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد فا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو، یا تنوین کے بعد حرف اخفا آ جائے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو اسے اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانے کا نام اخفا ہے۔ عاقرًا فہب، فہب لی، فہب میں آپ دیکھیں ناظرین با ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ را پر 2 زبر کی تنوین عاقرن میں اسے بھی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ عاقرًا فہب لی من لدنک، من نون ساکن اسے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یرملون قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا۔ لدنک میں نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ من لدنک ولیًا، یہاں 2 زبر کی تنوین وقف میں
الف سے چینج ہو جائے گی، ولیہ وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ اعراب لگاتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے ہم اسماء لکھیں گے تو یا متکلم کی ضمیر پہلا اسم ہے، دوسرا الموالی، تیسرا ورائی، یہاں یا متکلم کی ضمیر نمبر 1 آئے گا، چوتھا امرأتی، یا متکلم کی ضمیر نمبر 1 آئے گا، عاقرن نمبر 5، یہاں پر نمبر 1 ہی آئے گا، لدن نمبر 6، یہاں نمبر 1 آئے گا، اور 7واں ولیہ۔ کل یہاں پر 7 اسماء ہیں۔ نمبر 1 یا متکلم کی ضمیر، اور اسی طریقے سے ناظرین کا ضمیر، اس کے بعد دوسرا اسم ہے موالی، اور تیسرا ہے ورائی، چوتھا ہے امرأتی، اور پانچواں ہے عاقرن، اور چھٹا ہے لدن، ساتواں ہے ولیہ۔ ناظرین مسامعین، یہ 7 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے خفتو، دوسرا ہے کانت، تیسرا ہے حب۔ 3 افعال ہیں، خفتو، اور نمبر 2 کانت، اور نمبر 3 حب۔ اچھا جی، 3 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا انا، تیسرا من، واو نمبر 1 میں گزر چکا ہے، چوتھا فا، پانچواں لی، من گزر چکا ہے نمبر 3 میں۔ تو کل ناظرین 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 انا، نمبر 3 من، نمبر 4 فا، نمبر 5 لی، نمبر 6، بلکہ نمبر 5 ہی 5 تک ہیں،
7 اسما 3 افعال 5 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 15 کلمات ہو گئے۔ سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا، اور منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے، یا انا، اس کا معنی ہوتا ہے میں، میرا، میری۔ اس کے بعد کا واحد متکلم کی ضمیر ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے، کا یا انتا۔ اس کا معنی ہوگا تو، تیرا، تیری، آپ، تو، آپ، تیرا، تیری، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہے موالی، مولا کی جمع ہے موالن، صحیح ہے؟ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ الف لام کی وجہ سے تنوین ہٹ گئی، تو مولا کی جمع ہے موالی۔ مولا ناظرین آقا کو بھی کہا جاتا ہے، پرورش کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے مولا۔ اس کے علاوہ ناظرین مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مولا کا معنی قریبی رشتہ دار، کیونکہ ولایت سے ہے نا، تو قریبی رشتہ دار بھی مراد ہے مولا۔ تو موالی یہاں پر اس کا جو معنی ہے کہ جو رشتہ دار ہیں وہ مراد ہیں، رشتہ دار وہ مراد ہیں، موالی رشتہ دار۔ اس کے بعد ناظرین ورا، ورا کا معنی ہوتا ہے پیچھے، ورا کا معنی ہوتا ہے پیچھے۔ اس کے بعد امراتی، امراۃن کا معنی ہوتا ہے عورت، اور اس کی جمع آتی ہے نساءن، نساءن اس کی جمع آتی ہے، نسوتن۔ اس کے ناظرین امراۃن مفرد ہے اور اس کی جمع بہت سی آتی ہے، لیکن نساءن عام طور پر بڑی مشہور ہے، تو امراۃن ایک عورت، نساء بہت سی عورتیں۔ اس کے بعد ہے آکرن، آکرن کا معنی ہوتا ہے بانجھ، آکرن بانجھ۔ لدن اس کا معنی ہوتا ہے پاس۔ ولیہ، ولیہ کا معنی کیا ہے یہاں پر ناظرین؟ ولیہ یہاں پر وارث کے معنی میں ہے، ولیہ وارث کے معنی میں ہے، اور ولی کا معنی قریب رہنے والا بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی قرب حاصل کرنے والا بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے دوست کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اور فقہی اعتبار سے دیکھیں تو ولایت سے ولی ہے، فلاں کا ولی فلاں ہے، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وارث کے معنی میں ہے۔ اور عام طور پر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس کا ولی وارث کون ہے، والی وارث کون ہے کہا جاتا ہے نا، تو مختلف معنی میں یہ ولی استعمال ہوتا ہے، تو اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے اولیاء، ولی اور اولیاء دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین افعال کی طرف چلتے ہیں۔ خفتو، خفتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے کہ میں ڈرا۔ ناظرین خوف یخاف خوفاً، خوف اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، خوف۔ اور یاد رکھیں کہ آنے والی مستقبل کی کسی چیز سے ڈر ہو تو اسے خوف کہتے ہیں، ماضی کی بات ہو تو اسے غم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کانت فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے وہ تھا یا وہ ہے، وہ تھی یا وہ ہے۔ اور یاد رکھیں ناظرین یہ کانت فعل ناقصہ ہے، فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہے، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ حب فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ حب کا معنی یہاں پر ہے تو دے، تو عطا کر یا تو دے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے استعمال کیا جائے گا ناظرین تو یہ دعا کے معنی میں ہوگا، یہ امر بمعنی دعا کے ہوگا۔ کسی بڑے کی بارگاہ میں اس کیا جائے گا تو امر بمعنی عرض ہوگا، تو امر بھی مختلف معنی میں آتا ہے لیکن عام طور پر حکم کے معنی میں آتا ہے۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی اور ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ فا کا معنی پس ہے تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ 15 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ولی
اور اولیاء، نمبر 2 خفت میں خوف، نمبر 3 من میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، حمزہ نون سے ان، نون یا زیر نی، و انی، خاف زیر خفت، تا لام پشتل، میم زبر ما، واو الف زبر وا، لام ذلی، یا زبر یا، خفت الموالیہ، میم نون واو زیر میو، واو زبر وا، را الف زبر را، حمزہ یا زیر ای، میو و را ای، واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، تا میم زیر تم، را زبر را، حمزہ زبر آ، تا یا زیر تی، وکانت امراتی، عین الف زبر آ، قاف زیر قی، را دو زبر ون، آ کیرون، فا زبر فا، ہا با زبر حب، لام یا زیر لی، فہبلی، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، دال نون پیشتن، کاف زبر کا، مل لدن کا، واو زبر وا، لام یا زیر لی، یا دو زبر ین، ولین، یہاں وقف پڑھیں گے تو ولیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور انا تحقیق، یا میں، خفتو میں ڈرا، الموالیہ رشتہ داروں سے، من سے، ورائی پیچھے، یا اپنے، وا اور کانت ہے، امراتی بیوی یا میری، عاقرن بانجھ، فا پس، ہب تو دے، لی واسطے یا میرے، من سے، لدن پاس، کا اپنے، ولیہ ایک وارث۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت داروں سے خطرہ ہے، اور میری اہلیہ بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، حرف پہ حرف ترجمہ، آسان فہم ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور اب تفسیر جو ہمیں عرض کرنی ہے وہ ناظرین یہ جو آیت کریمہ ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ آپ کہیے کہ اگر میرے رب کی کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ضرور سمندر ختم ہو جائیں، خواہ ہم اس کی مدد کے لیے اتنا ہی سمندر اور لے آئیں۔ تو ناظرین، اللہ خود بھی غیر متناہی ہے، اور اس کے کلمات بھی غیر متناہی ہیں، اور سمندر کتنا ہی وسیع و عریض کیوں نہ ہو، بہرحال وہ ہے متناہی،
اور اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اللہ تعالیٰ کی معلومات غیر متناہی ہیں، اور یاد رکھنا کہ متناہی کبھی بھی غیر متناہی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ سمندر لے آؤ، بلکہ سمندر جتنے بھی لے آؤ اتنے اور لے آؤ، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ سمندر اگر وہ دوات بن جائے گی، قلبوں کی اقلام کی سیاہی بن جائے گی، تو وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اسی ضمن میں ناظرین پھر ہم نے ایک بات اور عرض کی تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا علم مبارکہ اور مخلوق کا علم، تو ہم نے کل بھی یہ بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا، کائنات میں اپنی مخلوقات میں سب سے بڑھ کر علم عطا فرمایا، اتنا علم کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ عالم الغیب اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، تو اس معنی میں جو ہے وہ اگر عالم الغیب کہتے ہیں تو بہرحال کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن حقیقی عالم الغیب وہ فقط اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں یہاں پر عرض کرتا ہوں، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ناظرین 29ویں پارے میں نا یہ موجود ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ عالم الغیب وہ اپنے غیب پر کسی کو اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا۔ یہاں لا یظہر علی ہے نا، علی کے ربط کی وجہ سے یہاں تسلط کے معنی میں ہے، اپنے غیب پر کسی کو تسلط عطا نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، تو فرمایا کہ ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چن لے اسے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے 30ویں پارے میں وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ محبوب جو ہے نا وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین یاد رکھیں کہ پھر حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ناظرین جب آپ ایک قبرستان تشریف لائے، بخاری کی حدیث ہے، تو آپ نے ناظرین جو ہے وہ قبر کے اندر، 2 قبروں کے اندر جو ہو رہا تھا، آپ زمین کے اوپر تشریف فرما تھے، زمین کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور پھر جو انہوں نے خطائیں کی تھیں آپ نے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں اور وہ بھی بتائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کسے کہتے ہیں کہ حواس خمسہ جس کا ادراک نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، ہاں دیوار ہٹ جائے گی تو مجھے پتہ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے غیب ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو کئی مرتبہ اس طرح ہوا کہ آپ نے غیب کی چیزوں سے مطلع فرمایا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا نا کہ جس طرح جو ہے وہ میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے ناظرین یہ بھی فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ تو تمام مخلوقات کے علم کا احاطہ کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا احاطہ کیا جائے تو میرے رسول علیہ السلام کا علم بہت عظیم ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مخلوقات کے مقابلے میں علم اگر ایک موازنہ کیا جائے تو ناظرین و سامعین میرے آقا علیہ السلام کا علم سمندر ہے، اور باقی تمام مخلوقات، ساری مخلوقات کو جمع کیا جائے تو وہ علم ایک قطرہ ہے، سب کا ملا کر علم ایک قطرہ ہے۔ لیکن اگر ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے موازنہ کیا جاتا ہے، پھر ایک جانب سے صدا آتی ہے کہ جی یہ شرک کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ تو غلط چیز ہے۔ ذرا سا بات کو اگر سمجھ جائیں تو یہ شائبہ بالکل آ ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب ہیں لیکن مخلوق ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو مخلوق اور خالق کے علم میں احاطہ یعنی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا، اور کئی یعنی یوں سمجھ لیں قرآن ہے نا، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا اور ہر بیان سکھایا نہ ہو؟ تو ہر چیز کا علم اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن ناظرین اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا؟
فرمایا، بہت علم عطا فرمایا، لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو جس طرح سمندر کو قطرے سے نسبت ہوتی ہے یا قطرے کو سمندر سے نسبت ہوتی ہے تو وہ نسبت بھی نہیں ہے، وہ نسبت بھی نہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یعنی علم غیب اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا، سب علم عطا فرمایا، لیکن وہ ہے متناہی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم متناہی ہے، تو آپ کے علم کی نسبت اللہ کے علم کی طرف اس طرح ہے کہ متناہی کی نسبت غیر متناہی کی طرف ہے، تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ جو سمندر کو قطرے سے موازنہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا، علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کی اگر نسبت کی جائے تو ناظرین و سامعین اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، کبھی کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو سمندر کو قطرے سے ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین قرآن کریم میں بھی ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 17، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر وہ زمین کے تمام درخت قلم ہو جائیں اور سمندر ان کی سیاہی ہو جائے اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین شب معراج اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سب سے بڑا غیب تو اللہ رب العالمین ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہر چیز کا علم ہے، علم غیب عطا فرمایا، لیکن ناظرین اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے درمیان جو نسبت میں نے عرض کی ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا خالق اور مخلوق کے درمیان نہ کبھی بھی موازنہ ہو، اس سے اجتناب کریں۔ ناظرین یہ باتیں ہمیں بہت دور تک لے جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں لیکن ہیں مخلوق ہیں، اس بات کو مد نظر رکھیں۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ جو اس سورہ کہف کی آخری آیت ہے اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر ڈسپلے آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی تانبلہ والا سے۔ جی سنائیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت داروں کا خطرہ ہے اور میری اہلیہ بانج ہے، سو تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں حفظ عظیم سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ سنائیے۔ ہماری لائٹ نہیں تھی تو آیت ذرا بتا دیں پلیز۔ آیت کریمہ جو ہے یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ مریم۔ جی ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ۔ جی سورہ مریم، ایک منٹ، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ من ورائی، یہ ای کو ذرا کھینچ کر پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي
عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ترجمہ: اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت داروں سے خطرہ ہے اور میری اہلیہ بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِّي خِفْتُ مَوَالِيَ من ورائی وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا. ترجمہ: اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت داروں سے خطرہ ہے اور میری اہلیہ بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما. جزاک اللہ خیر. ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہل 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. آپ اس پروگرام کو ضرور ملاحظہ فرمائیں. اور ناظرین، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arqtv.tv پر، اور یوٹیوب پر یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.